میں اپنے ہسبینڈ اور ایک چھوٹے بیٹے کے ساتھ، جس کی عمر 8 سال تھی، ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ وہ گھر بے حد خوبصورت تھا، اسے ہمارا ڈریم ہاؤس کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ہمارا بیٹا بول نہیں سکتا تھا، وہ بس اشاروں سے بات کرتا تھا، اور یہ جگہ اس کے لیے بھی شاید اچھی ہوتی۔ ابھی ہم ایڈجسٹ ہو ہی رہے تھے اپنے نئے گھر میں۔ وہاں ہمیں 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور یہ مہینہ بہت پرسکون تھا۔ میرے بیٹے کے لیے نیا اسکول، نئے لوگوں کا سامنا کرنا مشکل ہوتا، اس لیے میں اسے گھر پر ہی اچھے سے وقت دے رہی تھی اور اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ 15 دن کے لیے اپنے آفس کے کام سے فیلڈ ورک پہ تھے۔ اب دھیرے دھیرے میرے بیٹے کا روز برتاؤ عجیب رہنے لگا تھا۔ وہ بول تو نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی ریگولر والی ایکٹیویٹیز میں اب کچھ الگ سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اندر سے خاموش اور اداس، کہیں کھویا کھویا۔ ایک دن میں اپنے بیٹے کو پڑھا رہی تھی تو اچانک لائٹ چلی گئی۔ میں جیسے ہی بریکر دیکھنے بیسمنٹ جا رہی تھی، تبھی ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ میرے بیٹے کی ہی تھی۔ میں بھاگ کے واپس آئی تو دیکھا کہ جین ٹیبل پر پرسکون بیٹھا اپنی ڈرائنگز بنا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم چیخے کیوں؟ تو اس نے سر ہلا کر منع کر دیا۔ مجھے اپنا وہم لگا، لیکن پھر اگلی رات ایسا ہی ہوا۔ جین کے کمرے سے چیخ کی آواز آئی، اور وہ جین کی ہی تھی، مگر میں نے جا کے دیکھا تو جین پرسکون سو رہا تھا۔ میں یہ عجیب چیزیں ہوتی اب روز دیکھ رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ اور جس وقت میں اسے یہ بتا رہی تھی، تبھی میری نظر جین پر پڑی۔ وہ باہر گارڈن کی دیوار پہ عجیب شیطانی تصویریں اور سمبلز بنا رہا تھا۔ میں فون رکھ کے بھاگی اور جین سے پوچھا کہ آخر تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ تو جین کی شکل اب عجیب شیطانی شکل میں بدل گئی، اور خراتی ہوئی آواز جو یقیناً شیطانی تھی، اس میں جین بولا، میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ تیزی سے رینگتا ہوا بیسمنٹ کی طرف بھاگا۔ میں نے پیچھے جا کے دیکھا تو وہاں کئی دنوں کی جین کی لاش پڑی تھی۔ اس گھر میں شیطانی مخلوق نے میرے بیٹے کی جان لے لی۔